اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بشیر احمد کرمانی، ٹیچر GPS شانو، زون ماور۔ آج ہم تیسری جماعت کا اردو پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے سبق کا نام ہے ہمسایہ۔ تو بچوں، آپ کو اب سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ہمسایہ کسے کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی پڑھا سبق کے شروع میں۔ تو ہم آگے پڑھیں گے، یہ دوسرا حصہ ہے اس سبق کا۔ تو جب یہ گوتم انکل کے پاس گوتم انکل نے، چونکہ گوتم انکل ان کا ہمسایہ تھا، تو اس نے ڈاکٹر صاحب کو ان کے گھر لایا، اسلم کے گھر۔ تو چونکہ اسلم کا باپ گھر پر نہیں تھا، اس کا نام اکرم تھا، تو ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی، انجیکشن دی۔ تو پھر کیا اس نے کہا، تو اس کے آگے پڑھیں گے ہم۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا، اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا، آپ کی فیس۔ تو جب ڈاکٹر صاحب جانے لگا، تو اسلم نے تو اس کا شکریہ ادا کیا، تو اب وہ اس کی امی آرام سے سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا، اب ڈاکٹر صاحب کی آپ کی فیس کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، بھائی صاحب، اگر آپ اپنے ہمسایہ کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی گوتم، آپ تو اکرم کا ہمسایہ، اسی طرح میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ جس طرح آپ نے نیند چھوڑ کر رات کو میرے پاس آئی، تو مجھ پر بھی یہ حق بنتا ہے ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے۔ تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں، تو مجھے فیس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گوتم نے کہا، یہ تو میرا فرض ہے، اگر میں باہر گیا ہوتا تو میری بیوی بیمار ہو جاتی، تو کیا اکرم یہی حساب نہ کرتا؟ تو اس کے بعد گوتم نے کہا کہ اگر میں اسی طرح اگر میں گھر پر نہیں ہوتا، اکرم گھر پر ہوتا، تو اگر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوتا، تو میری بیوی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوتا، تو اکرم یہ سب کچھ کرتا۔ تو اس لیے ہمسایہ ایک دوسرے کا ساتھی ہوتا ہے، تو ایک ہمسائے کا دوسرے پر بہت حق ہوتا ہے۔ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، یہ بڑا عقل مند لڑکا ہے، یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا۔ تو اس پر گوتم نے کہا کہ سب سے بڑا کارنامہ تو اسلم کا ہے، یہی میرے پاس آیا، تو اسی کی وجہ سے مجھے پتہ چلا تو میں ادھر آیا۔ تو اسلم نے کہا، واہ انکل، آپ نہ بلاتا تو کسے بلاتا؟ پھر اسلم نے کہا کہ واہ انکل، اگر میں آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا؟ رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں اور کون ہو سکتا تھا؟ اس پر اسلم نے کہا کہ مجھے انکل، تو ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ تو دوسرے گاؤں میں ہیں، میں کیسے رات کو وہاں جاتا؟ تو اس لیے تو ہمسایہ تو آپ ہی میرے نزدیک تھے، تو میں آپ ہی کے پاس چلا گیا۔ تو یہ تو ہمسایہ تو ہمسایہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح گوتم، شاباش بیٹے شاباش، ہمسائے اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ پر پھر گوتم نے کہا کہ شاباش بیٹے، اسلم کو شاباشی دی، اور پھر کہا کہ ہمسایہ اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پھر ہمسائیگی میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تم امی کو آرام کرنے دو، 4 گھنٹے کے بعد ان کو دوائی کھلانا مت بھولنا، میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے بعد گوتم نے کہا اسلم سے کہ 4 گھنٹے کے بعد اپنی امی کو پھر دوا دینا، تو میں ڈاکٹر صاحب کو اپنے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا، ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا، اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا۔ تو اسلم جب ڈاکٹر صاحب اور گوتم جانے لگے، تو اسلم نے ان کو دروازے تک آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارے آج کا سبق۔ تو بچوں، تو ایسے آمت سمجھس کہ ہمسائی کس چھ ونان؟ ہمسائی گو یس اکھ أکِس سۭتۍ بسان، نکھ نکھ بسان آسان، تو بیٚیہِ چھُ آسان ہمسایس چھُ ہمسایس پٮ۪ٹھ حق آسان، تو اس لیے گژھِ ہمسایگی ہُنٛد اصل یہِ نِباوُن۔ تہٕ یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ برونٛہہ کُن پٔکِتھ۔ تہٕ اِنشاءاللہ صُبحس کَرو أسۍ اَمہِ سبقٕکۍ سوالن ہٕنٛدۍ جواب لیکھو أسۍ۔ توٚتامَتھ خدا حافظ۔